اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السن الذي ينبغي للمحدث أن يتصدى للتحديث فيها. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ما ہی السنو، کیا ہے وہ عمر کہ مناسب ہے محدث کے لیے یہ کہ وہ تصدی کرے حدیث پڑھانے کے لیے. اس عمر میں تصدی میں نہیں تیار ہونا. بے حدیث پڑھانے واسطے کنی عمر چاہیے، پڑھنے واسطے نہیں. کس واسطے؟ بیٹھے بھی جی اختلف پڑھیں گے. اگر پڑھیے فقيل 50 وقيل 40 وقيل غير ذلك، والصحيح أنه متى تأهل واحتاج إلى ما عنده جلس للتحديث في أي سن كان. اختلاف کیا گیا اس میں کئی اقوال پر. بعض نے کہا جب 50 سال کا ہو جائے تو حدیث پڑھانی شروع کرے. یہ قول ابن خلاد کا. اور بعض نے کہا کہ 40 سال کا ہو جائے تو پھر کیا کرے؟ حدیث پڑھانی شروع کرے. قال ابن خلاد، اور نہ انکار کیا جائے 40 کے پاس، اس لیے کہ یہ حد استوا ہے اور منتہا کمال ہے. اور اندہ 40 ہوتے انتہی عزم الانسان وقوتہ، اور ان کی عقل بھی پوری ہے. وَيَجُودُ رَأْيُهُ جی. اور انکار کیا اس کا قاضی ایاز نے، اور فرمایا کہ کتنے سلف سے ہیں وہ جو ان کے بعد ہیں وہ کہ نہیں پہنچے جی تے ناشرہ من الحدیث والعلم، اتنا کہ جو شمار نہیں ہو سکتا. جیسے عمر بن عبدالعزیز، سعید بن جبیر، ابراہیم نخعی، اور بیٹھے تھے امام مالک لوگوں کو پڑھانے کے لیے. جب 20 سال تھے 29 دے درمیان سن. بعض نے کہا قیلا ابن سبا 10 سال کے تھے اور لوگ متوافرون تھے اور شیوخ ان کے ابھی زندہ تھے. ربیعات امام زہری و نافع ابن المنقدر و ابن ہرمز وغیرہ میں، اسی طرح امام شافعی اور امام المتقدمین متاخرین. تحقیق حدث بندار شروع کر دی تھی، حالانکہ وہ 18 سال کے. اور وحدث البخاری وما فی وجہہ شارۃ وہلم جرا. ابن صلاح نے کہا ما قالو ابن خلاد معلوس میں کہ لی جائے گی اس سے حدیث مجرد الاسناد بغیر رعایت کرنے علم کے، کیونکہ نہیں محتاجی اس کی طرف الاخر ہی. آگے جی. اور صحیح وکیل غیر ذالک، صحیح یہ ہے کہ جب بندہ اہل ہو جائے جی گل سمجھانے دا حال ہو جائے اور احتیاجی ہو ان حدیثوں کی طرف، اس علم کی طرف جو اس کے پاس ہے، تو بیٹھ جائے تحدیث کے لیے. جس سن میں بھی ہو، جس سن میں بھی ہو. کیا عمر ہے وہ کہ مناسب ہے محدث کے لیے یہ کہ تصدی کرے، یعنی اپنے آپ کو پیش کرے حدیث پڑھانے کے لیے. اور تصدی میں نہیں درپے ہونا. اس عمر میں اختلاف کیا گیا ہے اس مسئلے میں کئی اقوال پر. بعض نے کہا 50 سال، بعض نے کہا 40 سال، اور بعض نے کہا غیر اس کا. صحیح یہ ہے کہ جب بندہ اہل ہو جائے ایک، اور احتیاجی ہو طرف ان کے جو اس کے پاس ہے، اور پڑھان والا بھی کوئی نہیں، تو بیٹھ جائے حدیث کے تحدیث کے لیے. جس سن میں بھی ہو، 6 مہینے کا نہیں جی. کیا عمر ہے وہ کہ
مناسب ہے محدث کے لیے یہ کہ تصدی کرے تحدیث کے لیے. اس عمر میں اختلاف کیا گیا, اس میں کئی اقوال پر. انہیں نہ ٹھوک دیا جے کہ ہمارے حضرت جو ہیں وہ تو بادر ذات ولی تھے, ان کی والدہ جو ان کو بخاری شریف زبانی یاد تھی, وہ ساری پڑھتی تھی, پیدا ہوئے تھے انہیں 1 سال تو بعد بہ کے بخاری شریف پڑھانی شروع کر دیتی سی. کم چاڑ نہیں ہوں نا جی. صحیح یہ ہے کہ جب اہل ہو جائے اور محتاجی ہو اس علم کی طرف جو اس کے بعد ہے تو بیٹھ جائے حدیث بنانے کے لیے جس سن میں بھی ہو. اشہر المصنفات فیہ الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع للخطیب البغدادی, جامع بیان العلم و فضلہ وما ينبغی فی روایتہ و حملہ لابن عبد البر. منع کرو اشعار المصنفات, اس میں اے بسان کیڑی ہوئے بلے بلے بلے. الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع, کیونکہ پیچھے اصل مسئلہ آ رہا ہے نا کہ محدث وچ کیڑی خوبیاں ہون تے شاگرد وچ. اے شاباش سے سنیں او آداب طالب الحدیث اگے آ رہے تو راوی باداب السامع. خطیب بغدادی کی دوسری جامع بیان العلم و فضلہ, اور وہ شے کہ مناسب ہے علم کی روایت میں اور علم کے اٹھانے میں. یہ کتاب ہے ابن عبد البر کی کتاب نافع لطلبۃ الحدیث شریف کا توبہ اکثر من طبعتن وقد حقق ویزن شیخ طحان جڑی کندی ہے خطیب بغدادی دی ہے. سنیں تحاظ الکتاب اگلی جڑی ہے یعد منہجن تربویًا متکاملا لتکوین العالم و طالب العالم حیث رسم منہج تعلیما لمن اراد ان یکون مجتہدا وضمن. مطلب انہوں بڑیاں کمال گلاں لکھیاں نے. یہ ان کتاباں پڑھیے تو پھر کوئی شعور آوے, لیکن پتر جڑیاں جد بایا ای تنو تڑے دماغ جو نہیں آ رہی ہیں تو ہور کی کرنا جی. اشعار المصنفات اس میں الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع خطیب بغدادی کی جامع و بیان العلم. یعنی کتنیاں کتاباں نے جڑے بندہ چھپیاں نے جی, کوشش کر کے لے سکتا ہے جی. ما ينبغي في روایتی و حملہ ابن عبد البر کی. ثانی آداب طالب الحدیث مبسانی طالب الحدیث کے آداب جی. طالب الحدیث کے آداب جی. مقدمہ المراد بآداب طالب الحدیث ما ينبغي ان يتصف به الطالب من الآداب العالیة والاخلاق الکریمة التي تناسب شرف العلم الذي يطلبه وهو حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فمن هذه الآداب ما يشترك فيها مع المحدث ومنها ما ينفرد بها عنه. مقدمہ اگو ہونے نے ہو مراد طالب الحدیث کے آداب کے ساتھ ما وہ چیزیں ہیں کہ مناسب ہے یہ کہ متصف ہو ان چیزوں کے ساتھ طالب. وہ کیڑیاں شیئیں نے یعنی آداب عالیہ تے اخلاق کریمہ, وہ جو مناسب ہیں کس کے علم کے شرف کے, وہ علم کے جس کو وہ علم کون ہے وَهُوَ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پس ان آداب سے وہ ہیں کہ شریک ہے ان میں محدث کے ساتھ طالب بھی, اور بعض ان میں سے وہ ہیں کہ منفرد ہے ان آداب کے ساتھ سے کچھ وکھرے تو کچھ ہو ہی نہیں جی. چلو جی مقدمہ اون اگوں آ رہے نے مراد طالب الحدیث کے آداب کے ساتھ وہ کام ہیں کہ مناسب ہے یہ کہ متصف ہو اس کے ساتھ طالب او ما ینبغی دا بیان یعنی آداب عالیہ اور اخلاق کریمہ, وہ جو مناسب ہیں علم کے شرف کے, وہ علم جس کو وہ طلب کر رہا ہے, اور وہ علم کون ہے, اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے. پس ان آداب سے بعض وہ میں تمیزیہ بعض وہ ہیں شریک ہے ان میں کون
محدث کے ساتھ یعنی استاد نال کہ دونوں ہونے چاہیے نے، اور بعض ان میں سے وہ ہیں کہ منفرد ہے کون ان ہو من کرو جی۔ مقدمہ مراد طالب الحدیث کے آداب سے وہ کام ہے کہ مناسب ہے یہ کہ متصف ہو اس کے ساتھ طالب، یعنی آداب عالیہ اور اخلاق کریمہ، وہ اخلاق اور آداب کے جو مناسب ہیں علم کے شرف کے، وہ علم کے طلب کر رہا ہے وہ اس کو، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ پس ان آداب سے مین باز یہ جو کہ شریک ہے طالب ان آداب میں محدث کے ساتھ، اور بعض ان میں سے وہ ہیں کہ منفرد ہے طالب ان آداب کے ساتھ محدث سے۔ الآداب التي يشترك فيها مع المحدث تصحیح النیت والاخلاص للہ تعالی فی طلبہ، وہ آداب کے شریک ہے طالب ان آداب میں محدث کے ساتھ نیت کی تصحیح اور اخلاص للہ تعالی فی طلب الحدیث، قرآن حدیث فقہ ایکو شے جے او اس فقہ وضاحت دوواں دی او جی۔ وہ آداب کے شریک ہے طالب ان میں محدث کے ساتھ تصحیح النیت اور پتر سمجھتا نہیں کہ بندہ پہلے پوے کہ میں سیکھنے واسطے بیٹھا جی، جدوں پتر توجہ ہی نہیں بھی کدوں ہوے گی چھٹی جی، فٹ موبائل ویکھاں گے کندے کندے آئے نے میسج مینوں جی۔ الحذر من ان تكون الغایۃ من طلب التوصل الى اغراض الدنیا، نمبر 2 الحذر بچنا اس سے یہ کہ ہو مقصود علم کی طلب سے وسیلہ بنانا، توسل بنانا اغراض دنیا کی طرف جی۔ من کر بچنا اس سے کہ ہو غایت، غایت میں نے مقصود ہو غرض و غایت یہ کہ ہو مقصود علم کے طلب سے، علم کیڑا علم حدیث دینی جی، اغراض دنیا، توسل وسیلہ بنانا کدھر اغراض دنیا کی طرف۔ ہن اس تے دلیل حدیث دیندے جے، حدیث پیش کر دے جے۔ ہن اے جڑے نے اے تے 3 کٹھے نے نا، ایک تے 2 استاد تے شاگرد کٹھے دوویں ہونے چاہیے نے جی۔ قد اخرج ابو داود وابن ماجہ من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی قال انه قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من تعلم علما مما يبتغى به اللہ تعالی لا يتعلمه الا ليصيب به غرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة۔ اور تحقیق نکالا ہے ابو داود نے اور ابن ماجہ نے، دھیان نال سنی معنی کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے یہ کہ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، جس شخص نے سیکھا علم ان علموں سے کہ تلاش کی جاتی ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا، تو کہڑے علم نے؟ دینی علم، جنہیں او علم سیکھا جن دے نال اللہ دی رضا لب دیے، تے نہیں سیکھا اس نے علم کو مگر تاکہ حاصل کرے اس علم کے سبب سے سامان دنیا سے، غرضاً سامان میں دنیا واسطے پڑھیا، تو فرمایا نہیں پائے گا یہ جنت کی خوشبو قیامت والے دن، قیامت والے دن جنت کی خوشبو نہیں۔ پس تحقیق نکالا ہے امام ابو داود نے اور ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے یہ بات کہ آپ نے فرمایا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، وہ بندہ جس نے سیکھا علم ان علموں سے کہ تلاش کی جاتی ہے اس کے ساتھ اللہ تعالی کی رضا، نہیں سیکھا اس کو مگر تاکہ پہنچ جائے اس کے ساتھ سامان کو، کسی سامان کو دنیا سے، تو نہیں پائے گا وہ جنت کی خوشبو قیامت والے۔ تو سند نہیں ملے گی، تم ملازمت کیوں کرو گے؟ رواه ابو داود ترواہ ابن ماجہ، میرے پہ
اگے جی العمل بما يسمعه من الاحاديث، اس میں جو شریک نے استاد شاگرد عمل کرنا اس کے ساتھ کہ سنے اس کو حدیث سے، جتھے عبرت حاصل کرنی وہ تو ہونی ہونی ہے، تو جڑا عمل والا کام ہے وہ نال ہی شروع کر دے، تو جی عبرت ہے تو بھی عمل ہے بھی عبرت حاصل کرے جی، عمل کرنا اس کے ساتھ کہ سنے اس کو ماد بیان یعنی احادیث۔ ہوں ساڈا ہے بھی علامہ بڑا بڑا ہے، عمل کھ دا نہیں کہ لبا جی یحمل اسفار کھوتے کنڈ تے پنجن کتاباں چاہیے جی جی عمل اس کے ساتھ کہ سنے اس کو یعنی احادیث، وہ آداب پڑھیے نا کہ منفرد ہے کون ان آداب کے ساتھ محدث سے جڑے اندے شگرد وچ ہون، تو جدوں محدث شگرد سی ادوں دے وچ بھی ہون، جدوں دے استاد شگرد سن تے ہوں کر کے جہاں جی شابہ جی ہوں وہ آداب کے منفرد ہے طالب ان آداب کے ساتھ محدث ہے، ان یسأل اللہ تعالی التوفیق والتسدید والتیسیر والاعانۃ علی ضبط الحدیث وفہمہ، یہ کہ سوال کرتا رہے اللہ تعالیٰ سے توفیق کا تے تسدید وقولو قولا سدیدہ سدھے ہونے دا، توفیق کا اور ٹھیک رہنے کا اور آسانی کا اور مدد کا، اللہ ضبط ہی اپنے حدیث کو ضبط کرنے پر اور حدیث کو سمجھنے پر کہ یا اللہ جی اپنے سونے دین دی سمجھ دے دیو، یہ اللہ تعالیٰ کو سوال کرتا رہے جی 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 یہ کہ سوال کرتا رہے اللہ تعالیٰ سے توفیق کا اور تصدیق کا، تسدید سدھا ہونا جی اور تحصیر کا اور اعانت کا اپنے ضبط پر حدیث کو اور اپنے فہم پر، یا اللہ مینو حدیث دا محفوظ بھی رہے تو مینو سمجھ بھی دیو تو میں اس دے مطابق زندگی گزارا جی، ينصرف إليه بكليته ويفرغ جهده في تحصيله، یہ کہ منصرف ہو پھرے علم کی طرف بے کلیات اپنے کل کے ساتھ جی، ٹانچا ایتھے تے دل بار دکان تے، ٹانچا ایتھے تے اکھ بچا کے کدوں نکلنا ہے باہر، اور غصہ چڑھ رہے او ہو استاد بیسی کر رہے ہیں، اور فارغ کرے اپنی ساری کوشش کو علم کے حاصل کرنے میں، حدیث گل تیسری چل رہی ہے، قرآن حدیث فقہ سارے نال نے، باقی علوم مامنین نے پیچھے پڑھا نہیں، جنہیں صرف ناو نہیں پڑھی انہوں نے حدیث ہاتھ نہیں لان دینا چاہیے جی، واجب دا مقدمہ کی ہوندا ہے پڑھا نہیں چاہیے جی میرے یارو، تو پوری توجہ کرے، کی کرے پوری توجہ کرے جی، یہ کہ پھر علم کی طرف اپنے قل کے ساتھ، یعنی مطلب پورا کلیات ہی اندروں باہروں، اور یہ کہ فارغ کرے اپنی کوشش کو علم کے حاصل کرنے میں، یبدأ بالسماع من ارجح شیوخ بلدہ اسنادا وعلما ودینا، یہ کہ ابتدا کرے سماع کے ساتھ ان لوگوں سے جو ارجا ہیں اس کے شہر کے شیوخ، سند کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، جتھے رہندا اتھے جڑے جڑے عبدہ عالم پہلے انہاں کول جائے، پھر انہاں کول سکھ کے پھر اگلے شہراں چ جائے جی جی سنیا جی جی، یہ کہ ابتدا کرے سماع کے ساتھ اپنے شہر کے، اصل گل چونکہ حدیث پاک دی نا تاں واسطے پھر وہ گل جی ارجح سے جو ارجح ہو، بھی جنہاں دی سنداں اونچیاں نے وچ واسطے تھوڑے نے، يعظم شيخه ومن يسمع منه ويوقره فذلك من إجلال العلم وأسباب الانتفاع، وأن يتحرى رضاه ويصبر على جفائه لو حصل، یہ رہن دو کنٹو رہی ہے کیونکہ طبیعت کے خلاف ہے جی، یہ کہ تعظیم کرے اپنے شیخ کی جتھے انہیں بیعت کی تھی ہوئے، یہ کہ تعظیم کرے اپنے شیخ کی اور تعظیم کرے اس کی کہ وہ سن رہا ہے اس سے دین، وَيُوَقِّرُهُ اور اس کی توقیر کرے، اس کی کیوں کرے، پس یہ علم کے اجلال کی وجہ سے،
نہ بس یہ علم کے جلال سے ہے، علم کے یعنی یہ علم دی عزت ہے اور انتفاع کے اسباب سے ہے، نفع حاصل کرنا ہے تو یہ کم کرنا پینا ہے۔ جی استاد روزانہ پٹے یار موبائل رکھ دیو، نہیں دینے آکڑ گئے ہیں تو اجے بھی ابھی بھی ہم جناب وہ نور احمد سے نور حاصل کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے جی، گالے کی نہیں مننی جی۔ اور یہ کہ تحری کرے اس کی رضا کی، اور رضا نے بھی دینی دنیا اپنے کام لائی رکھے، بے استاد راضی رہن کوئی خود جی حرکت نہ کرے کہ توجہ ٹوٹ جائے جی، اور صبر کرے شیخ کے جفا پر اگر حاصل ہو جائے، اگر کوئی جفا کرن تاویں صبر کرے جی، منع کر۔ یہ کہ تعظیم کرے اپنے شیخ کی اور تعظیم کرے اس کی کہ سن رہا ہے اس سے، اور توقیر کرے اس کی، پاس یہ اے جڑا نا استاد دا جڑا احترام ہے، تانوں ایک دن پوری گل سمجھائی سی کہ اے جڑا استادی شاگردی رشتہ ہے یقیناً جاندا ہے، یقیناً تے ادب نال کم ٹرے تے جڑا اس لین وچ رہندا ہے او الحمدللہ نمایاں ہو جاندا ہے۔ جی بس یہ علم کے اجلال سے اور انتفاع کے اسباب سے، اور یہ کہ تحری کرے استاد کی رضا کی اور صبر کرے اس کے جفا پر اگر حاصل ہو، این یرشد زملاءہ و اخوانہ فی الطلب الی ما ظفر به من فوائد ولا یکتمها عنہم فإن کتمان الفوائد العلمیۃ عن طلبۃ العلوم یقع فیہ جہلۃ الطلبۃ الودعاء لأن الغایۃ من طلب العلم نشره۔ اچھا جی، یہ کہ رہنمائی کرے زمیل جی چھٹ ہوندی نا کھوتے تو دو پاسے والی، ایک پاسا تے کا ہر ایک پاسے نوں دوجے دا زمیل آندے نے جی۔ تے زمیل کون ہے؟ نال والے ساتھی، نال والے ساتھی بھی جڑے کٹھے پڑھدے پے نے جی۔ سنیں، رہنمائی کرے اپنے زمیل کی اور اپنے بھائیوں کی طلب میں اس شے کی طرف کہ وہ کامیاب ہوا ہے اس کے ساتھ فوائد سے۔ انہوں جڑا سمجھ آیا نا جی، دین چنگی گل سمجھ آئی ہے، ساتھیاں کو چھپائے نہ تے وڈا نہ بننے دی کوشش کرے جی۔ کو پھیرا آکے تو انہوں پھیرا دعائے، کوشش کرے کہ سارے سنگی ٹرن، سارے سنگی پڑھ جان جی، یہ پوری کی کرے، کوشش کرے جی، اے شاباش ہے جی۔ اور نہ چھپائے فوائد کو سنگیوں سے، کن سے؟ سنگیوں سے۔ ایت حدیث پڑھ لو۔ قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ شخص کے سوال کیا گیا کسی علم سے تو انہوں پتہ ہے تو اس نے اس کو چھپایا تو لگام پہنایا جائے گا قیامت والے دن آگ کی لگام، انہوں قیامت نو بِلْجَامٍ مِّن نَّارٍ رواہ ابو داود۔ کیونکہ فوائد علمیہ کا چھپانا طالب علموں سے یہ لعوم ملامت ہے، پیڑی عادت ہے۔ واقعہ ہوتا ہے اس میں طلبہ ودعا کا جہل، جڑے طالب علم شدے کمزور نے وہ جہل رہ جان گے جی۔ سنی جی گل، اس لیے کہ غایت یا تجا مانا بھی کر سکتے بے کمینیاں طالب علماں دی عادت ہے جی، کہ بھی کسی نے تجھے گل دسنی نہیں جی۔ اس لیے کہ غایت طلب علم سے علم کا نشر ہے جی۔ کیا ہے؟ ہن اے ویکھو بھی اپنے کول کتاب اور رکھنی، حاشیہ اور رکھنا تے انہوں چک کے لے جانا تے تالے تھلے رکھنا، طالب علماں نوں دسنا نہ، شرح بھی اپنے سامنے رکھنی، انج کر کے کوئی ویکھ نہ لے وہ تے چوڑی چاڑ دینی تے طالب علم پوچھے تے کہا یار جیڑی تو کنیاں کو شرح لویں گا جی تو تینوں کتاب ٹھیک ہے جی، تاکہ بھی تاک بیٹھی رہے جی۔ یہ دیکھو نا کیسی چیز ہے جی، یہ کیسی چیز ہے جی، یہ کیسی چیز ہے جی۔ علم سے مقصد کیا ہے؟ نشر ہے، نہ کہ چھپا کے تو اپنا حشر کرنا۔ ہاں جی، یہ کہ رہنمائی کرے اپنے ساتھیوں اور اپنے بھائیوں کی، جو بھائی ہیں اس کے طلب میں، اس شے کی طرف کہ کامیاب ہو اس کے ساتھ، یعنی فوائد، اور نہ چھپائے ان فوائد کو طالب علموں سے، کیونکہ کتمان
فوائد علمیہ کا چھپانا طلباء سے یہ کمی نحوست ہے. کہ واقع ہوتے ہیں اس میں طلباء بدا کے جاہل. ہاں اس لیے کہ غایت مطلب بھی مانا اس کی تو ٹھیک ہے بھی ایک کمینی حرکت ہے کہ جنوں دو لفظ سمجھ آ کے دوجا کولوں چھپاوے جی بلکہ دسے جی. ہن تانوں بار بار پٹھدا بھی چھٹی کر کے آ یار سنگی نال بیٹھ کے پھیرا دے لو, پچھلے سبق دا پھیرا دے لو, پچھلے سبق دا پھیرا دے لو. ہن اور میں کی کر سکدا جی. ہاں بشابہ اس لیے کہ غایت علم کی طلب سے نشر ہے علم کا. اگے وَاللَّا يَمْنَعُهُ الْحَيَاءُ أَوِ الْكِبَرُ مِنَ السَّعْيِ فِي السِّمَاعِ وَالتَّحْصِيلِ وَأَخْذِ الْعِلْمِ وَلَوْ مِمَّنْ هُوَ دُونَهُ فِي السِّنِّ أَوِ الْمَنْزِلَةِ. اور یہ کہ نہ روکے مولوی غلام حسین کو حیا یا بڑی عمر ہونا کوشش کرنے سے سماع میں اور علم اور تحصیل میں اور علم حاصل کرنے سے, اگرچہ یہ پڑھ رہا اس سے جو اس سے نسب میں کم ہے اس سے عمر میں یا مرتبے میں. مرتبہ بھی وہ بھی خاندان حضرت صاحب نے وہ جڑا نا بھی وہ پیران دا پتر نہیں تے پیران دا پتر پڑھ رہا تھا بھی نہیں کوئی گل نہیں یہ اس تے عمر وڈی ہو گئی تا بھی پڑھو. وہ یار بندہ 100 سال دا ہو گئے اج انہوں شرم آئی دین پڑھنا, اج پکی توبہ کر کے کسی استاد کو بہ گیا شامی مر گیا اللہ دی قسم طالب علم مرے ہیں تو تھوڑا مرتبہ ہے جی جی کھانے چ پہ جائے تو جی من کرو کہ نہ منع کرے اس کو حیا یا بڑا ہونا ساج سے سماع میں اور تحصیل میں اور علم کے حاصل لینے میں, اگرچہ اس سے جو کم ہو اس سے عمر میں کم, عمر سے چھوٹا ہے یا مرتبے چھوٹا ہے کوئی حرج نہیں. سنیں او دیکھو وقد وارد ام وکین یہ کہ آپ نے فرمایا کہ نہیں ہوتا رجل پورا عالم حتیٰ کہ دین لکھے ان سے بھی جو اس سے فوق ہیں, ان سے بھی جو اس سے کم ہیں, ان سے بھی جو اس کے مثل ہیں. رواہ الخطیب فی الجامع. اے جناب وکید قول تا نے پورا عالم بننا ہے جی, سمجھی جی. جب تک یہ نہیں ہونا اس وقت تک عالم نہیں ہونا دے. عدم الاقتصار على سماع الحديث وكتابته دون معرفته مقامه فيكون قد أتعب نفسه دون أن يظفر بقائل. نہ اقتصار کرے حدیث کے سننے پر اور حدیث کے لکھنے پر, نہ کہ حدیث کے سمجھنے پر اور اس کے فہم پر. صرف زبانی یاد رٹے لائی جا رہا ہے, لکھی جا رہا ہے, جی سکول سسٹم ہے جی, انہوں سمجھنا تے فہم کوئی نہیں, یہ نہ کم کرے. وہ حدیث نو سمجھنا ہے, کیا کرنا ہے حدیث نو سمجھنا ہے. میں نے یاد ہے طالب علم نے کسی بابے نو کیا, کسی بابے عالم نو میں دورہ حدیث شریف کر رہے, انہوں نے فرمایا پتر پڑھتے ہو کہ سمجھتے ہو کی گل تو سونی ہے نا پر چبھدی ہے جی, یہ چبھدی بڑی ہے. ایشا بس پیر جو کنڈا کٹی تا سوئی نال سوئی چبھدی ہے, نہیں چبھدی. کنڈا دار نکلنا جی سوئی چبھنی ہے, چبھے نہ تو کنڈا نہیں نکلنا جی. اے گل جی ہاں جی شاباش جی. سنیں ہی پس ایسے نہ ہو کہ پس ہو جائے وہ تحقیق تھکا دیا اس نے اپنے آپ کو, سوائے اس کے کہ کامیاب ہوتا فوائد کے ساتھ. اور لا تعالی تحت بھی کوئی فائدہ نہیں, تال میں نہیں فوائد. بے نفس نو تھکا ماریا تو فائدہ کھ بھی نہیں ہویا. فائدہ کسی حدیث نو سمجھنا اس دے مطابق عمل کرنا. جدو اے نہیں تو نفس نو تھکا دیتا اپنے آپ نو تو فائدہ کچھ بھی نہ لبا جی. جی عدم اقتصار حدیث کے سماع پر اور اس کی کتابت پر, نہ کہ حدیث کی معرفت اور اس کے سمجھنے پر. پس ہوگا کہ کبھی تھکا دیا اس نے اپنے آپ کو پہلے سے کہ کامیاب ہو فوائد کے ساتھ. ان يقدم في السماع والضبط والتفهم الصحيحين ثم سنن ابي داود والترمذي والنسائي ثم السنن الكبرى للبيهقي ثم ما تمس الحاجة إليه من المسانيد والجوامع كمسند أحمد وموطأ مالك ومن كتب العلل الدارقطني ومن الأسماء التاريخ الكبير للبخاري والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ومن ضبط الأسماء كتاب ابن معقولة ومن غريب الحديث النهاية لابن الأثير صلی اللہ علیہ نبینا الکریم
وصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلے چل رہے ہیں کہ جو حدیث پاک پڑھنے والا طالب ہے اس کے لیے جو چیزیں مناسب ہیں تاکہ واقعتاً اس کو حدیث کا کوئی فہم سمجھ ہو جائے، وہ باتیں چل رہی ہیں۔ این یقدم فی السماع، یہ کہ مقدم کرے سماع میں اور ضبط میں اور سمجھنے میں صحیحین کو، یعنی بخاری شریف اور مسلم شریف پوری سماع کرے، استادوں سے ضبط کرے، سمجھے۔ یہ وہ ترتیب بتا رہے ہیں کتابوں کی۔ پھر سنن ابی داؤد، ترمذی شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف بھی ہے، پھر سنن کبریٰ امام بہقی کی، پھر وہ کہ مس کرے حاجت اس کی طرف مسانید سے، جوامع سے جو پیچھے نام بتائے، مسند احمد ہے، موطا امام مالک ہے، یہ تو حدیث کی کتابیں اور بہت ساری ہیں، اور کتب العلل سے دارقطنی کی علل ہے، اور اسماء میں سے راویوں کے تعارف میں تاریخ کبیر ہے امام بخاری کی، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جرح تعدیل ہے ابن ابی حاتم کی، اور اسماء کے ضبط سے جو کتاب ہے وہ ہے کتاب ابن معقولہ کی، اور غریب الحدیث سے کتاب ہے النہایہ ابن الاسیر کی۔ تو یہ مختلف کتابیں بتائی ہیں جن کا تعلق ہے خود حدیث کی کتابیں، اسماء و رجال کی، اسماء کے ضبط کی، لغوی معنی دیکھنے کے لیے جی۔ یہ جو ابن معقولہ ہیں کہ کتاب ہے، اسم الکتاب کما حققہ المعلمی الاکمال فی رفع عارض الارتیاب، تو یہ بڑی زبردست کتاب ہے ماشاءاللہ۔ یہ جو ہے نا ابن معقولہ امیر کبیر حافظ ناقد نسابہ حجہ ابو نصر علی بن ہیبت اللہ بن علی بن الامیر دلف ابن امیر جواد قائد الجیوش الی آخرہ، تو یہ عالم تھے، عارف تھے، حافظ تھے، بڑے کمال قسم دے۔ 421 فوت ہوئے نے، 475 فوت ہوئے نے۔ تو یہ جو ہے نا یہ بھی بڑے کمال بندے تھے، تو ان کو خطیب بغدادی کے بعد خطیب ثانی کہتے تھے جی، انہوں نے اتنی محنت کی ہے جی۔ ابن اسیر کی ہے نہایہ، یہ لازم ہے طالب مبتدی فی بلادنا، یہ جو حدیث کو سمجھنے کے لیے جی، جو حاشیہ لکھا ہے ظاہر یہ تو حنفی ہیں، تو طالب مبتدی جو ہے نا ہمارے شہروں میں پاکستان میں، ان پر لازم ہے کہ کثرت کریں امام طحاوی کی کتابوں کو پڑھنے کی۔ اگر حدیث کو صحیح سمجھنا ہے تو آپ بابے نے محنت کی ہے، شرح مشکل الاثار ہے جس کو طحاوی شریف کہتے ہیں، شرح معانی الاثار ہے جی، یہ دو کتابیں دونوں بڑیاں ہیں جی۔ تو یہ دونوں کتابیں جو ہیں یہ بعد قرات ہی کتب دورت الحدیث کے بعد ان کتابوں کو کثرت سے پڑھتے رہیں۔ اگر حدیث پاک کو سمجھنا ہے نا تو ان کو مطالعہ میں رکھا جائے جی۔ ہائے ہائے، اور اس کے پاس تقریب التہذیب کا بھی ایک نسخہ ہونا چاہیے تاکہ کسی راوی کو دیکھنا ہو اختصار کے ساتھ تو فوراً وہاں سے دیکھ لے، جس پر تحقیق ہے شیخ محمد عوامہ کی جی حافظہ اللہ۔ تو اچھا، اور اسی طرح یہ جو نام دیکھنے کی تو کتاب ابن معقولہ کی بتائی ہے نا،
ایک اسی طرح ہے المغنی فی ضبط الاسماء لروات الانباء، شیخ طاہر ہندی کی جو مجمع البحار کے مصنف ہے جو تیرے کو پئی ہے جی تو بہترین کتاب ہے۔ اس طرح ابن معقولہ کی بھی کتاب ہے وہ بھی بڑی زبردست کتاب ہے جن بچے اسماء دا ضبط ظاہر وہ پہلے سن تے بابے بعد نے تو اس کو مدد لئی ہے نا تو پھر ماں نے سارا کیتا منع کر یہ کہ مقدم کرے سماع میں اور ضبط میں اور تفہم میں صحیحین کو، پھر سنن ابی داؤد کو اور ترمذی کو اور نسائی شریف کو، پھر سنن کبریٰ جو امام بیہقی کی ہے، پھر وہ کہ مسکر حاجت اس کی طرف یعنی مسانید اور جوامع جیسے مسند امام احمد کا اور موطا امام مالک کا اور کتب العلل سے ابن کے علل ہے اور اسماء سے تاریخ الکبیر ہے امام بخاری کی اور جرح و تعدیل ہے ابن ابی حاتم کی اور ضبط الاسماء سے ابن معقولہ کی کتاب ہے اور غریب الحدیث سے النہایہ ہے ابن اسیر کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی الباب الرابع الاسناد جتے باب شروع تو کاٹ ہے ایک منٹ پیچھے کڑا صفحہ ہے وَجَعَلْتُ الْكِتَابَ مِن مُقَدِّمَةٍ وَأَرْبَعَةِ أَبْوَابٍ 16 نمبر صفحے دے گامے کے ہو الباب الاول فی الخبر باب ثانی فی الجرح والتعدیل اتھے ویکھ جکی بن گئی باب ثالث روایت اصولہا ہون باب رابع و اسناد میں اور معرفت روات میں اور یہ اس کتاب کا آخری باب ہے جی 4 ہی باب ہے اس میں سمجھے ہی بسم اللہ الرحمن تو اب باب رابع شروع ہے آخری باب اس کتاب کا باب رابع اسناد اور وہ شے جو تعلق پکڑتی ہے اسناد کے ساتھ منع کر باب رابع اسناد اور وہ شاید جو تعلق پکڑتی ہے اسناد کے ساتھ وفیہ فصلان الفصل الاول لطائف الاسناد الفصل الثانی معرفت الروات اس میں 2 فصلیں ہیں پہلی فصل ہے اسناد کے لطائف دوسری فصل ہے روات کی معرفت جی اور اس میں 2 فصلیں ہیں فصل اول اسناد کے لطائف فصل ثانی روات کی معرفت اب پہلی فصل شروع ہے لطائف الاسناد الفصل الاول لطائف الاسناد وہذا يشتمل هذا الفصل على 7 انواع من انواع علوم هذا الفصل یار کے پیانے فصل اول اسناد کے لطائف کے بیان میں اور مشتمل ہے هذا الفصل یہ فصل 7 انواع پر علوم حدیث کے انواع میں سے یہ 7 انواع پر مشتمل ہے اور وہ 7 انواع یہ ہیں الفصل الاول اگر ٹورن ایک منٹ الاسناد العالی والنازل المسلسل روایت الاکابر عن الاصاغر روایت الآباء عن الابناء روایت الابناء عن الآباء المدبج و روایت الاقران السابق واللاحق یہ ہے وہ 7 انواع علوم حدیث سے اسناد عالی کون سی ہے نازل کون سی ہے مسلسل کس کو کہتے ہیں اکابر کی روایت اصاغر سے آبا کی روایت بیٹوں سے بیٹوں کی روایت آبا سے مدبج اور روایت الاقران واری تعریفیں اور سابق اور لاحق یہ 7 نام ہیں جن کی آگے تھوڑی تھوڑی وضاحت کرنی ہے جی منع کر فصل اول چلنا فصل اول اسناد کے لطائف اور مشتمل ہے یہ فصل 7 قسموں پر علوم حدیث کے اقسام سے اور وہ یہ ہیں اسناد العالی والناصل المسلسل روایت الاکابر عن الاصاغر روایت الآباء عن الابناء روایت الابناء عن الآباء المدبج اور روایت الاقران السابق واللاحق میرا مطلب آ جانا آگے جی جدول پیچھے بھی گریا کہ میں آخر 10 دن پھیرا دعا دیا گا ایسی نا ہاں تو انہیں کیتی شفقت جی 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 اور ایک کنے نے ایک کنے 7 کنے پہلا الاسناد العالی والنازل
تمہید اسناد عالی اور اسناد نازل کی اسناد عالی اور اسناد نازل جی الاسناد خصیصۃ فاضلۃ لہذه الامۃ وليست لغیرها من الامم السابقۃ وهو سنۃ بالغۃ مؤکدۃ فعلى المسلم ان يعتمد عليه في نقل الاحاديث والاخبار تمہید اسناد خصیصہ خصیصہ فاضلہ ہے اس امت کے لیے، ایسی امت دا خاص ہے، اور نہیں اس امت کے غیر کے لیے امت سابقہ میں سے سندیں کوئی نہیں ہیں، اور ہوا یہ اسناد یہ سنت مؤکدہ، سنت بالغہ مؤکدہ ہے، سند تو بغیر کوئی گل نہیں ہے۔ بس لازم ہے مسلم پر یہ کہ اعتماد کرے سند پر احادیث اور اخبار کے نقل میں، جنہ دی کوئی نقل نہیں، کوئی سند نہیں ہے، بھئی مہربانی معذرت بھئی پہلے سند لے آؤ پھر گل منی جائے گی، اصل جڑی گل ہے جی تمہید اسناد عالی اور نازل، تمہید اسناد خصیصہ اور سواد نالوں فاصلہ اس امت کے لیے، یعنی اس امت واسطے ایک بڑی فضیلت والی شے ہے کہ ساڈے کول ساڈیاں سنداں نے جی، اور نہیں اس امت کے غیر کے لیے امم سابقہ سے انہاں کول کوئی سندا نہیں، یہ گل کتھوں آئی ہے جی۔ تاں تو قرآن پاک بار بار پوچھدا ہے کہ ان سے کتاب پوچھیں، ان سے سند پوچھیں، ان سے دلیل پوچھیں، اس پر تمہارے پاس دلیل کیا ہے جی؟ تو اگر ہوئے تو بولنا، سوائے سے کہ ہم نے اپنے آبا کو اس پر پایا ہے، قالوا وجدنا لے ابا باپ دادا ہیں جی مرنے رہنے اسی جی مگر مرنے پے ہیں جی، بس اے گل جی۔ اور اسناد سنت بالغہ مؤکدہ ہے، بس لازم ہے مسلم پر یہ کہ اعتماد پکڑے اسناد پر، احادیث کے نقل میں اور اخبار میں جی۔ بسم اللہ اسناد عالی اور نازل تمہید یہ تو ہوں یہ کہ بھئی جنہ نال میں سر کھپایا اگے تے جنہ دی ہن جان نو رو رہے ہیں، یہ اگلے دور چ سند والی کتاباں کھولن، پہلے سند پڑھن پھر حدیث سمجھان جی لوکاں نو کم از کم سمجھ آوے کہ حدیث دی سند بھی کون دی ہے جی۔ اسناد خصیصہ فاضلہ ہے اس امت کے لیے اور نہیں ہے اس کے غیر کے لیے امم سابقہ سے، اور اسناد سنت بالغہ مؤکدہ ہے، پس لازم ہے مسلم پر یہ کہ اعتماد کرے سند پر احادیث کے نقل میں اور اخبار کے نقل میں۔ جی قال ابن المبارک الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء۔ ابن المبارک نے رحمہ اللہ نے فرمایا، پچھے تعارف گزر گئے نے، اسناد دین سے ہے، اسناد دین سے ہے، اگر نہ ہوتے اسناد تو البتہ کہتا جو چاہتا من شاء جو چاہتا، ما شاء جو چاہتا وہ کہہ دیتا۔ سنیں جی اے سندہ نے کہ جنہ بن کے رکھی عرش ہے جی، سند پیش کریں اس کی جی۔ فرمایا ابن المبارک رحمہ اللہ نے اسناد دین سے ہے، اگر نہ ہوتی اسناد تو البتہ کہہ دیتا من شاء جو چاہتا جی۔ فرمایا ابن المبارک نے اسناد دین سے ہے، اور اگر نہ ہوتا اسناد تو البتہ کہہ دیتا من شاء جو چاہتا۔ رواہ مسلم فی مقدمہ سیاح ولہذا القول زیادت، رواہ الامام ترمذی الاسناد، امام ترمذی کہتے ہیں اسناد میرے نزدیک دین سے ہے، لولا الاسناد لقال من شاء من قال، فیضا قیل لک، جب کہا جائے گا نا اس کو من حدثک تو پھر فابوہت الذی باقیہ اے باقیہ ساکتاً منقاطعاً عن الکلام جی، حضور اس کا حوالہ دیں، یہ بات آپ نے کی ہے
شفقت فرمائیں. پھر پچھلی بتایا کس حدیث کی کتاب میں ہے. آگے نہ چلیں مہربانی، یہ عوام بیٹھی ہے، یہ دین سیکھنے کے لیے آئی ہے. شفقت فرمائیں، بتائیں کس کتاب میں اور سند بتائیں. قال الثوري رضي الله تعالى عنه الاسناد صلاح المؤمن كما ان طلب العلو. اب بیٹا جی بندے چاہیے جو لا یخافون لومۃ لائم. مجمع لکھ بندہ بیٹھا، مقرر ٹھوک رہے، حضرت صاحب رک جائیں، گولی لگ جائے تاں کی ہوا ہے جی. یہ آپ نے جو بات کی ہے، حدیث کا حوالہ دیا ہے، مجھے بتائیں یہ حدیث کس کتاب کے اندر ہے اور پیچھے سند کی کس کتاب میں ہے، تب آگے چلیں گے. رک جاؤ، یہ لوگ دین سیکھنے آئے ہیں، یہ گمراہی سیکھنے نہیں آئے ہیں. قال الثوري رحمه الله. یہ جو آپ نے نقطہ بیان کیا، آپ اتنے محقق نہیں ہیں، بتائیں یہ پیچھے کس شاعر نے نقطہ بیان کیا ہے. یہ اسی تے پٹاں تے ہاتھ مار کے آپ مجھے کہنے دیجئے، مجھے کہنے دیجئے، مرے تیری لگام لتھی جو مرضی ٹھوکی جا رہی ہے جی. جی وقال الثوري رحمه الله تعالى الاسناد صلاح المؤمن كما ان طلب العلو فيه سنة ايضا. اور فرمایا امام ثوری رحمہ اللہ نے، اسناد مومن کا اسلحہ ہے. اور دین وچ سنیں اور لکھے پوری گل ہیں جی. تو جب نہ ہو اس کے پاس اس کا اسلحہ تو فابے آئیے شہن جو قاتل ہو تو لڑے دا کیڑی شہن نال. جی یہ مومن دا اسلحہ کون؟ اسناد. جی فرمایا امام ثوری رحمہ اللہ نے اسناد کا اسلحہ ہے. جی کما ان طلب العلو فیہ سنت ایضا. بس جیسا کہ طلب کرنا علو کا اسناد میں، اسناد وچ نیڑے پہنچنا. میں مولی کاشف تک میرے کو ایک راستہ ہے، 4 شاگرداں دے واسطے نال، ایک 3 دے واسطے نال، ایک 2 دے واسطے نال. تے میرا کام ہے جڑا 2 والا ہے میں اتھوں جا کے پڑھاں تاکہ نیڑے ہو جاواں. جی جی سنیں جی، ادھروں بھی پڑھاں اتھوں بھی پڑھاں تاکہ میری سند قریب ہو جائے. جی جی سنیں ہی. جیسا کہ طلب کرنا علو کا اسناد میں سنت ہے بھی. جیسا کہ یہ بات کہ طلب کرنا علو کا سند میں سنت ہے بھی. قال احمد بن حنبل طلب الاسناد. حنبل غیر منصرف نہیں ہے گا، حنبل طلب الاسناد. آخر غیر منصرف تو کوئی سباب نہیں نا. تیرے کو پوچھے پھر کی سباب نے کی دسیں گا جی. ہاں جی. قال احمد بن حنبل طلب الاسناد العالی سنت عمن سلف. بھی 9 سباب پڑھے جے نا تو دیکھو جناب غور چا کرو. میں تمہیں کی دساں جی. جی میں نے وہاں ٹھوک دیتا بھی ٹھیک ہے جی، لگ گیا تو لگ گیا جی. ایک کتاب نہیں پڑھے، چنگی اپنی کتاباں پڑھے نے یار. فرمایا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلب کرنا اسناد عالی کا یہ سنت ہے جو ثابت ہے ان سے جو پہلے گزر گئے ہیں. جی فرمایا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے طلب کرنا اسناد عالی کا سنت ہے جو ثابت ہے ان سے جو پہلے گزر گئے ہیں. سنت عمن سلف لأن اصحاب عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ كانوا يرحلون من الكوفة الى المدینة فيتعلمون من عمر رضی اللہ تعالی عنہ ويسمعون منه. صبر. جناب عبداللہ بن مسعود چلے گئے سن کوفے تے جل آپ اتنے گئے تو جڑے اتنے نویں مسلمان ہو رہے سن آپ کو لا کے پڑھتے سن، شاگرد بن گئے آپ کے. اس لیے کہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد سفر کرتے تھے کوفہ سے مدینہ شریف کی طرف، پس علم حاصل کرتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
اور آپ سنتے حضرت عمر سے بھی، آپ بھی بلا واسطہ صحابی نے، بڑی عالی شان صحابہ میں سے جناب عبداللہ بن مسعود، لیکن وہ بھی جیڑی انہاں گل سنائی نا، حدیث سنائی حضرت عمر دے واسطے نال، وہ پھر ٹر پہ مدینہ شریف کا سی حضرت عمر کو خود جا کے پڑھ دیاں تاکہ سرکار دے ہور نیڑے ہو جائیے جی، مطلقاً نہیں جیڑی آپ دے اے مطلب جی مانا کر، اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے سفر کرتے تھے کوفہ سے مدینہ کی طرف، سیکھتے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اور سنتے وہ حضرت عمر سے، ان سے سنتے سنیں جی جی۔ لذلك استحبت الرحلة في طلب الحديث، اور اسی لیے تو مستحب ہے سفر کرنا حدیث کی طلب میں، اور اسی لیے مستحب ہے سفر کرنا حدیث کی طلب میں جی۔ وَلَقَدْ رَحَلَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ فِي طَلَبِ عُلُوِّ الْإِسْنَادِ مِنْهُمْ ابو ایوب وجابر رضی اللہ تعالی عنہ، اور البتہ تحقیق سفر کیا بہت سارے صحابہ پاک نے علو الاسناد کی طلب میں، ان میں سے حضرت ابو ایوب ہیں اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سفر تو کی مطلب ہے؟ مقصد یہ ہے کہ سارے صحابہ ہر محفل چ موجود نہیں سن ہوندے، سنیں جی تو جس صحابی نو کسی اور صحابی نے حدیث سنائی تو انہیں آکھے جی مینوں فلاں صحابی نے سنائی ہے، تو انہیں کیا سے کہ سونے انج فرمایا، تو وہ پچھلے صحابی زندہ سن تے پھر صحابیوں کو ٹر جاندے سن کہ تُس سانوں گل سناؤ، اے مطلب ہے، سمجھے بھئی اے سفر کیتا جی، کیونکہ حضرت ابو ایوب انصاری آپ دا مزار جڑا نا آ جڑا استنبول نہیں ہے گا، ان دا پرانا نام قسطنطینیہ جنہوں استنبول کے اندر آپ دا مزار اتھے بھی جی، جو جنگ ہوئی سی تو آپ اتھے شہید ہوئے سن جی، اور جن دے وجہ یزید پیچھے رنڈیاں نچاندہ پیا سی، وہ جنگ سی جی، صحابہ پاک ہوندے سن، حضرت ابو ایوب انصاری شہید ہوتا آپ دا مزار استنبول اچھے جی جی، یہ وہ صحابی نے جڑے اس مکان چ رہندے سن جڑا سونے دا مکان سی، تے اے اتھے رہندے سن جڑا وہ طبہ بادشاہ بنا کے دے گیا سی جی، وہ 1000 سال پہلوں جی جی، تے خط بھی انہاں کول سی، کنہاں کول؟ حضرت ابو ایوب انصاری، نام آپ دا خالد ہے جی جی۔ تحقیق سفر کیا بہت سارے صحابہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے علو اسناد کی طلب میں، ان میں سے حضرت ابو ایوب اور حضرت جابر رضی اللہ، یعنی صحابہ پاک حالانکہ سرکار دے بلا واسطہ صحابی، جی۔ سبحان اللہ جی۔ تعریفہ لغتاً العالی اسم فاعل من العلو ضد النزول، والنازل اسم فاعل من النزول ضد العلو۔ دیکھو نا تسی اتھوں اندازہ لاؤ کہ آخری 2 صورتاں صرف جناب خزیمہ کو سن، یاد ہے کہ نہیں؟ تو چونکہ سونے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو جناب صدیق اکبر قانون بنایا سے ہر آیت 2 گواہ چاہیے، تو پھر ادوں پتہ لگا سے بھی سونے فرمایا سے کو خزیمہ کلے دی گواہی 2 دے برابر، ان دی وجہ کی سی جی۔ حالانکہ دیکھو نا بھی یہ صرف 2 صورتاں انہوں کو سن، تو ہر بندہ جڑا آیت لے کے آ رہا 2 گواہ جی، تو جی سارے صحابہ پورے حافظ ہوندے اس وقت تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں سی نا، کیسی ہے مسئلہ؟ پھر کیسی پریشانی؟ پھر تو حضرت عمر بولتے رہتے تھے جناب زیاد نو کہتے تینوں آپ تو حافظ لکھی آ، مسئلہ ہی کوئی نہیں سی۔ جی ہاں جی۔ تعریفہ لغتاً العالی اسم فاعل من العلو ضد النزول، والنازل اسم فاعل من النزول ضد العلو۔ جی تعریف اسناد عالی کی اور نازل کی، عالی لغتاً اسم فاعل ہے علو سے، یہ ضد ہے نزول کی، اوپر جانا نیچے آنا،
نازل اسم فاعل ہے، نزول سے مشتق ہے، نزول علو کی ضد ہے. جی تعریف اس کی لغتاً العالی اسم فاعل ہے، علو سے مشتق ہے، علو جو ضد ہے نزول کی، اور نازل اسم فاعل ہے نزول سے، نزول جو ضد ہے علو کی. اصطلاحاً الاسناد العالی هو الذي قل عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعدد أكثر. بس اصطلاحاً ذرا سمجھنا، اسناد عالی وہ اسناد ہے کم ہو اس اسناد کے رجال کا عدد بنسبت دوسری سند کے کہ وارد ہے دوسری سند کے ساتھ وہی حدیث عدد کثیر کے ساتھ. بیان ہی وہی حدیث ہے. ایک حدیث وچ ایک پاسوں جاؤ تو 5 واسطے نے، تو جی ایس استاد والے پاسے جاؤ تو 4 واسطے نے. 4 والی ہو گئی عالی تے 5 والی ہو گئی نازل. اے مطلب ہے جی، سمجھے؟ چلو جی. اصطلاحاً اسناد عالی وہ ہے کہ کم ہوں عدد اس کے رجال کے بنسبت سند آخر کے کہ وارد ہے اس کے ساتھ وہی حدیث عدد اکثر کے ساتھ. شاباش شاباش شاباش. اصطلاحاً اسناد عالی وہ ہے کہ قلیل ہو عدد اس کے رجال کا بنسبت دوسری سند کے کہ وارد ہے سند کے ساتھ وہ حدیث اکثر عدد کے ساتھ. الاسناد النازل هو الذي كثر عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعدد أقل. اسناد نازل وہ اسناد ہے بالکل اس داخس جی کہ کثیر ہوں اس کے رجال کے عدد بنسبت سند آخر کے کہ وارد ہے اس سند آخر کے ساتھ وہی حدیث اوسی بیعدد اکثر، یہ ہے بیعدد اقل. تو یہ اضافی نان ہے. جی حدیث ایک ہی ہے، ایک پاسے 5 راوی تے ایک پاسے 4 والی بن گئی 5 والی. اے مطلب ہے جی. مانا کر اسناد نازل وہ ہے کہ کثیر ہو اس کے رجال کا عدد بنسبت دوسری سند کے وارد ہے اس کے ساتھ وہ حدیث اقل عدد کے ساتھ. چلو